کریں گے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں، فارمر فیڈرل فائنانس منسٹر، اب سیکرٹری عوام پاکستان پارٹی بھی ہیں۔ رانا احسان افضل ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس۔ ڈاکٹر مفتاح ویل اسٹارٹ ود یو، یہ بتائیں کہ ایگزیکٹ سچویشن اس وقت ہے کیا؟ جتنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں وہ بڑی خوفناک پکچر پیش کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا، یہ تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اگر سسٹمک چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں تو اس باقی صرف لگی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیں۔ مالک شکریہ۔ دیکھیں اب یہ باتیں جو ہیں یہ اپوزیشن یا انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نہیں کرتے، یہ اب تو حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے ہفتے جب PBSC کے ڈائیلاگ آن اکانومی پہ جمیل احمد صاحب گورنر اسٹیٹ بینک نے جب تقریر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے جس میں گروتھ الاؤ نہیں ہو۔ اس کے بعد پھر SIFC کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا جنرل صاحب نے کہ ہمارے پاس تو کوئی گروتھ ماڈل نہیں ہے اور اس قسم کے ٹیکس ریٹ سے اور اس قسم کے جو مسائل ہیں ان سے بزنسز آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ تو حکومت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی اب ریکگنیشن ہو رہی ہے کہ یہ ماڈل جس کو حکومت فالو کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ آپ قرض پہ قرض لے رہے ہیں ایک طرف تو وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس کم نہیں کر پا رہے، اور دوسری طرف آپ اپنے اخراجات کہیں نہیں کم کر رہے، نہ NFC کر رہے ہیں، نہ صوبوں سے کم کروا رہے ہیں اور نہ وفاق نے کم کیے۔ اخراجات آپ بڑھا رہے ہیں اور تمام چیزوں کا بوجھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ خرچہ کم کرو تو آپ بولتے ہیں IMF منع نہیں کرتی ہے۔ تو آپ کو IMF خرچہ کم کرنے کا تو منع نہیں کرتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو IMF نے تو ان کو منع بھی کیا تھا کہ آپ یہ ٹریجری ممبرز کو یہ بلینز آف روپیز مت دیں فنڈز کے لیے، اسکیموں کے لیے، تو یہ اس وقت تو IMF کی نہیں سنتے۔ اس سے دیکھیں مالک، IMF اگر آپ کو 100 چیزیں کہتا ہے تو آپ کو 80 چیزیں ہی سننی ہوتی ہیں۔ اب 80 چیزیں آپ کون سی ہوتی ہیں؟ یا حکومت کی ترجیح ہوتی ہے۔ 25 کروڑ روپے ہر ٹریجری کے MNA کو دینا ان کی ترجیحات میں شامل تھا۔ ان پیسوں سے میں نے گزارش کی تھی کہ 43 ارب روپے سے آپ تمام جو نوکری پیشہ لوگ ہیں جن کی 3 لاکھ سے کم تنخواہ ان کو آپ 25% سے 50% کا بریک دے سکتے تھے، یا تمام نوکری پیشہ لوگوں کو پاکستان میں آپ 8 سے 10% کا بریک دے سکتے تھے۔ آپ نے وہ نہیں دیا۔ تو یہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں نا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ ہم کو ترجیحات اب 3-4 سال بعد حکومت کی نظر آ گئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بھی ہماری جو ریویژنسٹ ہسٹری ہو رہی ہے کہ IMF کی رپورٹ ہم نے کمیشن کی تھی، ظاہر ہے انہوں نے کمیشن نہیں کی تھی، IMF نے کہا تھا۔ آپ نے خود بتایا کہ بڑی طویل عرصے تک اس کو نہیں ریلیز کیا، پھر ریلیز کیا گیا، اور اس کے اوپر ہمیں ابھی تک نہیں بتایا۔ IMF نے کہا تھا کہ 5,300 ارب روپیہ ریکور کیا ہے نیب نے۔ حکومت کو چاہیے کہ آپ وزیر خزانہ صاحب تشریف لائیں یا دیگر جو وزراء ہیں وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ یہ 5,300 ارب روپے کس نے چوری کرے تھے، کس طرح چوری ہوئے تھے، اس کی ریکوری ادھر ہوئی ہے۔ یہ پیسے آج تک فائنانس منسٹری میں تو نہیں آئے، تو یہ کدھر ریکوری ہوئے، کدھر گئے پیسے؟ یہ زمین ریکوری ہوئی ہے، گاڑیاں ریکور ہوئی ہیں، کیا ہوا اس کے بارے میں بتائیں۔ حکومت ہم کو IMF نے کہا کہ آپ نے چینی میں جو تھی وہ 19 میں چوری ہوئی ہے، یا چینی کی پالیسی میں سکم تھے اور جس کی وجہ سے آپ نے زبردستی ایکسپورٹ کرایا۔ حکومت نے اس چیز کو پھر ریپیٹ کر دیا، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم یہ آئندہ نہیں کریں گے۔ آپ یہ جواب دیں کہ آپ نے کیوں TCP کے تھرو امپورٹ کروا کے آپ زبردستی لوگوں کو مہنگا بیچ رہے ہیں۔ آپ یہ ہم کو بتائیں کہ کیوں چینی کے کارخانوں سے آپ جو ہے وہ وقت پہ کرشنگ نہیں کرا سکے۔ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ بھائی ویٹ کا جو آپ نے فارمر سے تو آپ نے 50 روپے کا ویٹ خرید لیا، لیکن آپ جو ہے اب اس وقت 100 روپے کا ویٹ ہے، تو اسٹاکسٹ کو اور آڑتیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو فارمر کو آپ نے کیوں نقصان پہنچایا؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس رپورٹ کے آنے کے بعد حکومت کر سکتی ہے۔ یہ جو آپ کو 109 نمبر پہ پلیس کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ وہ چیزیں نہیں کرتے عوام کے مفاد میں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ ہم 109 نمبر پہ ہیں، لیکن ہم سے پہلے جو ہے وہ سارے ترقی یافتہ ممالک نہیں ہیں۔ انڈیا 71 نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش 95 نمبر پہ، اور ویتنام کو اگر آپ دیکھیں تو 48 نمبر پہ ہے۔ سو ہم کو اپنے گھر کو سدھارنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے، لیکن ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ آپ 60% ٹیکس اگر کمپنیوں پہ لگائیں گے تو جیسے پراکٹر اینڈ گیمبل چلے گئی، جیسے کہ رفان میز چلے گئی، جیسے کہ مائکروسافٹ چلے گئی، اوبر یا کریم چلے گئی، ایکسو نوبل جا رہی ہے،
تو آپ اب گہرا تنگ کر رہے ہیں بزنس مینوں کے اوپر، گہرا تنگ کر رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر، جن کے ٹیکسز سے اور جن کے مزدوری سے، جن کی محنت سے یہ ملک چلتا ہے۔ مفتاح صاحب یہ بتائیں کتنا عرصہ چاہیے؟ انہوں نے بھی 2-3 باتیں ٹھیک کی جی، کمیٹیز بن گئی ہیں، ہم کر رہے ہیں، وہی ہے نا، ہوگا، کر رہے ہیں انشاءاللہ اگرچہ چنانچہ 2022 کے بعد یہی لوگ اقتدار میں ہیں۔ سر آتا ہوں، یہی لوگ اقتدار میں ان ون فارم اور اندر، حیت بدلی ہے نا، پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم 1-2 بن گئی، پھر جناب اب اپنی گورنمنٹ آ گئی۔ اگر 3 سالوں میں ہم صرف آج پی آئی اے کی پہنچ سن رہے ہیں کہ 25 کو ہو جائے گی، سن رہے ہیں، پہلے بھی 3 دفعہ سن چکے ہیں، اگر 3 سالوں میں اتنا کام ہوا ہے اور کوئی ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ انکم ٹیکس عام آدمی کی سیلری پہ 200+ ٹیکس اس نے زیادہ دیا ہے، کارپوریٹ ٹیکس والوں نے 103% زیادہ دیا ہے، گورنمنٹ کے خرچوں میں ایک دھیلے کی کمی نہیں آئی، اپنی تنخواہوں میں سب نے اضافہ کر لیا پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے۔ کتنا حکومت کو جنوینلی آپ کے خیال میں ٹائم چاہیے کہ یہ کچھ کام کر سکیں؟ مالک صاحب، یہ ہم نے بات کی تھی ڈیٹ کی، اگر آپ ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو یہ حکومت یومیہ اتنا ٹیکس لینے کے بعد بھی یہ حکومت یومیہ 25 ارب روپے سے ہمارے ملک کو مقروض کر رہی ہے روز کی۔ یہ میں جو نمبرز ہیں یہ اورنگزیب صاحب نے سینٹ میں دیے ہیں، تو یہ نمبرز ایک دم نیشنل اسمبلی میں دیے ہیں، تو یہ نمبر ایک دم مصدقہ ہیں۔ اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ 70.8% ہو گیا ہے 67.8% سے بڑھ کے، تو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم نے 9.3 کھرب روپے جو ہیں 9,300 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دی۔ سو اب جتنا آپ وقت لیں گے اس میں تو اور خرابی ہی ہوگی، لیکن جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل ریفارمز اس حکومت نے کیا کیا، تو وہ کوئی بھی نہیں کیا۔ سچی بات ہے کہ ابھی وہ پھر بزنس مین چلے گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس کہ بھئی آپ کچھ کہیں، کچھ ٹیکس کریں، اور وہ ان کی بات جو ہے وہ ایک دم ریزنیبل بات ہے کہ 61% ٹیکس کے اندر آپ بزنسز نہیں کر سکتے، ایکسپورٹرز کے اوپر بھی، اور آپ جو سیلری کلاس ہے اس کے اوپر 38.5% ٹیکس رکھیں گے، تو جو ہمارے اچھے جو اسکلڈ ورکرز ہیں، اسکلڈ آفس پروفیشنلز ہیں، وہ سب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ اب اس بار پہلے 5 مہینے میں آپ دیکھیں مالک صاحب کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً میرے خیال سے 6% ایکسپورٹ کم ہو گیا، جبکہ امپورٹ 13% بڑھ گیا، تو ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک میں ہوتا تھا بوم بس سائیکل، کہ پہلے تھوڑی سی ترقی آتی تھی، اس کے بعد ہمارے پاس ڈالر ختم ہو جاتے تھے۔ اس بار تو ترقی بھی نہیں آئی ہے، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ امپورٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہا، تو شاید ہم پھر بس ٹو بس چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت سارے اور لوگوں نے جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں یا حکومت کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان کے اندر بھی ایک یہ بات آ گئی ہے کہ یار یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ جب اکنامکلی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پولیٹیکل ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی ہے، پولیٹیکل نیریٹو بھی اس حکومت کا نہیں بکتا ہے۔ اگر آپ مہنگائی کر لیں، اگر آپ قوت خرید کم کر لیں، آج جو پاکستانی ہے یہ 3 سال پہلے نہیں، ہمارے 3-4 منٹ ہے، پھر میں نے احسان کا بھی اس پہ ورژن لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں امیڈیٹ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ جو نہیں کر رہی؟ دیکھیں، حکومت نے کوشش کی پینشن ریفارمز کرنے کی، ناکام رہی۔ حکومت نے بات کی تھی کہ ہم رائٹ سائزنگ گورنمنٹ کی کریں گے، وہ ناکام رہی۔ حکومت نے کہا تھا ہم فسکل پیکٹ صوبوں سے بنائیں گے، ناکام ہوئے۔ حکومت نے کہا تھا ہم ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے، بالکل نہیں لگایا۔ حکومت جو ہے اس نے دکانداروں پر ٹیکس نہیں لگایا، ان کے پاس نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لینے کے لیے اور کمپنیز کے اوپر مینوفیکچرنگ کے اوپر وہ تو جو پہلے فارمل سیکٹر ہے اس کو ہی اور نچوڑیں۔ احسان اب یہ بتائیں جیسے ابھی مجھے بتائیں ایک پیسے کے اخراجات کم کیے نہیں کیے؟ پچھلے سال اگر جو 5% تھی ڈیفیسٹ، تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ 10% سے آپ اپنا خرچہ بڑھاتے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اگر اتنی تنگی ہو رہی ہے ملک میں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کھانے کے، تو اگر 1-2 سال روک لو پی ایس ڈی پی کو، یہ ہزار ارب روپیہ نہ خرچ کرو، 300 ارب پہ لے آؤ اس کو، ڈیمز اور برجز وغیرہ جو نیشنل امپورٹنس کی چیزیں ہیں وہ ضرور بنائیں، لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ اگست میں ہونا تھا، پھر سپٹمبر میں ہونا تھا، اب دسمبر میں ہو رہا ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ورٹیکل جو ہے وہ، آپ کہتے ہیں کہ ورٹیکل پہ